أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے، ہیں اور ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایماندار ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو۔ اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان لائے ہو، تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرات، اتنی صاف، آسان اور سہل بات ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب معنی ہے کہ جو اسلام نے احکام جاری فرمائے ہیں، جو حکم فرمائے ہیں، ان پہ انسان پورا اترے، ان پہ عمل کرے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ یہ تمام احباب مومن مسلمان کلمہ گو جانتے ہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ الفاظ تو ہم بول لیتے ہیں کہ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام بنیادیں برابر حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو یہ اسلام کا محل، مکان، کمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ایک نہ ہو، 2 نہ ہو، 3 نہ ہو، 4 نہ ہو، بلکہ 5 ہی زبانی تو کہہ دیتے ہیں۔ چیزیں نہ ہوں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر ہم 5 کی برابر حیثیت سمجھتے ہوں، 4 دیواریں ہیں، 5ویں اس کی چھت ہے۔ آپ کے مکان کے ساتھ اللہ نے اس اسلام کے محل، مکان کو تشبیہ دے کر، مثال دے کر اس لیے سمجھایا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جیسے آپ کا مکان، محل، کمرہ مکمل نہیں 5 چیزوں کے بغیر، 5 اکٹھی ہوں گی تو یہ مکمل ہوگا۔ اسلام کے ارکان بھی اکٹھے ہوں گے تو پھر انسان کا اسلام مکمل ہوگا۔ ہاں، اس میں اللہ نے کچھ گنجائش یہ دی ہے کہ اگر کوئی انسان حج نہیں کر سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ استثناء دے دیا ہے اور حکم فرمایا کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو پھر ضرور حج کرے، اس پہ فرض ہے۔ روزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استثناء دے دیا ہے بیمار کو۔ اگر وہ بیمار ہے تو وہ دنوں کی گنتی کر لے، بعد میں رکھ لے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال نہیں، زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتا تو اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ اس صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ جو انسان کے بس میں ہو
عمل کر سکتا ہو، اس میں اگر وہ عمل نہ کرے تو وہ انسان مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ آج ہم لوگوں نے کلمہ گو مسلمانوں نے یہ ایک فیصلہ خود ہی کر لیا ہے، بھئی سال کے بعد تو رمضان کے روزے ہیں، ہم نے نمازیں بھی سال کے بعد اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دی ہے، روزے آئیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے دماغ نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام نے ایک دن کے اندر کتنی نمازیں رکھی ہیں بھئی؟ ہر روز ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ یہ کس نے رکھی ہیں؟ اسلام نے، اللہ نے، رسول نے پڑھ کر دکھائی ہیں اپنے اپنے وقت پہ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر ہر روز پڑھنی مومنوں مسلمانوں پہ فرض ہے۔ تو ہر روز 5 مرتبہ جو فرض ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی صبح کی پڑھ لیتا ہے، کوئی شام عشاء کی پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 نہیں پڑھتا، کوئی 3 نہیں پڑھتا، کوئی 4 نہیں پڑھتا، کوئی 5 ہی نہیں پڑھتا، وہ صرف جمعے کے جمعے صرف ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے سال کے بعد، کسی کو وہ بھی نہیں نصیب ہوتی، کسی کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ بھئی کلمہ تم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہمیں جو رسول اللہ حکم فرمائیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مکے کے کافر، بڑی نفرت ہم کرتے ہیں، نفرت سے ان کا نام لیتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ انہوں نے کلمہ اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کو رسول اللہ کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ وہ تو سمجھتے تھے کلمے کا معنی کیا ہے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کو قرآن مومن کہتا ہے، جن کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمے کے بعد ایسی عمدن جان بوجھ کر کوئی نافرمانی نہیں کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہو کہ یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے عمدن جان بوجھ کر کسی حکم کی نافرمانی، کسی سے مجبوراً سہواً بھول کر، لا علمی میں کچھ ایسا ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنی کمی کوتاہی سہو اور بھول کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ مثلاً 3 آدمی اللہ کے رسول نے جہاد میں جانے کا اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہمارے پاس سواریاں تیز ہیں، ہم بعد میں چلے جائیں گے، رل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو سستی کرتے کرتے وہ پیچھے رہ گئے۔ حلال بن امیہ، مرارہ، کعب بن مالک وغیرہ، کچھ اصحاب ایسے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، صرف سستی کی بنا پہ، جیسے ہم رہ جاتے ہیں جماعت، ابھی 5-7 منٹ رہتے ہیں، وہ رہتے جماعت سے رہ ہی جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی پیچھے رہ گئے۔ جہاد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہم کیا رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا کہیں ہم جا کر۔ کبھی کہتے ہیں یہ بات کہیں گے، کبھی کہتے ہیں یہ عذر کوئی نہ کوئی پیش کرنا، لیکن پھر ان کے دلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دینا ہے، دس دینا ہے، پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے۔
تو انہوں نے صاف بات کہہ دی اللہ کے رسول بس ویسے ہی ہم سے سستی ہو گئی تھی، کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ ہم جہاد میں نہ جاتے، جیسے ہم سے رہ جاتا ہے یہ کوئی عذر ہے جی ہماری دکان کھلی ہے، ہمارا یہ کاروبار ایسا ہے، دکان بند کر دو 2 منٹ، کسی ایسے آدمی کو بٹھا دو جس نے نماز نہیں پڑھنی، کوئی غیر مسلم ہے، اگر آپ کہیں کہ میں پڑھ لیتا ہوں بیٹا بیٹھا رہے گا تو یہ بھی کوئی فیصلہ اچھا نہیں ہے، بیٹے میں نے بھی تو پڑھنی ہے، ہاں آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، پہلے بیٹا پڑھ لے بعد میں باپ پڑھ لے، پہلے باپ پڑھ لے بعد میں بیٹا پڑھ لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی دکان تو چلتی رہے گی، تو دکان نماز کے ٹائم میں بند کرنا فرض ہے، اس ٹائم کی کمائی حلال کی کمائی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، چھوڑ دو یہ، کیوں بھی اللہ کے حکم کو نہ ماننا حرام ہے کہ نہیں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ وَذَرُ الْبَيْعَ، سورہ جمعہ پڑھ کر دیکھ لو نا، چھوڑ دو اس وقت یہ کاروبار کام چھوڑ دو، نماز پڑھو، اللہ نے یہ ترتیب دی ہے۔ تو وہ 3 آدمی پیچھے رہ گئے، جب انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ ہم سے ویسے ہی سستی ہو گئی تھی، ثلاثۃ الذین خلفوا، قرآن کہتا ہے یہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کروا دیا، تمام صحابہ پر پابندی لگا دی کہ ان کے سلام کا بھی کسی نے جواب نہیں دینا، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات کی، جہاد پہ جانا تھا نہیں جا سکے، سستی کی بنا پر سوشل بائیکاٹ کروا دیا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، مہینے سے بھی زیادہ، بعد 50 دن کہتے ہیں، مہینے سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ بیویوں پر پابندی لگ گئی کہ تم نے ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی نہیں کرنے، وہ دیوار سے دوسری طرف دیکھتے ہیں، ہمسایہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا، قرآن کہتا ہے کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، آخر انہوں نے یہ تو نہیں کہا چھوڑو اس اسلام کو، یہ کیسا اسلام ہے، اتنی بڑی سختی ہے، یہ کیسا کلمہ ہے، یہ کیسا دین ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، نہیں، انہوں نے سوچا کہ ہماری غلطی ہے، اندر وڑ کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر کے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہوں نے توبہ کی، رو رو کر اللہ کے ہاں معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، تو پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ ان کی توبہ قبول کی گئی ہے، اب ان کے ساتھ اسی طرح گفتگو کرو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بھائیو، ہم سے بھی کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو ہم کو اللہ نے یہ موسم بڑا اچھا دیا ہے رمضان المبارک کا، ہم اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر رات کو رویا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اللہ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، 5 وقت پابندی سے پورا سال یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روزے رمضان کے سال کے بعد ہے، ہم نے نماز کو بھی سال کے بعد کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ بالکل غلط ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔